بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے اللہ کے بندوں کی، ایمان والوں کی جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا میرے اور آپ پر لازم ہے۔ بھائی، قرآن و سنت میں ایک مسلمان کی، صاحب ایمان کی، اللہ کے بندے کی جو صفات، جو خوبیاں بیان کی ہیں، کل قیامت والے دن انہی خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ریٹ لگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ملنا ہے۔ باقی چیزیں تو ہم نے دنیاوی ہے نا، ان کا آخرت سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کس جماعت سے ہیں، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کس پارٹی سے ہیں، قیامت والے دن ان چیزوں کا وہاں کوئی کھاتا نہیں ہے۔ وہاں اوصاف، ایمان، تقوی، توکل، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، ظلم سے بچنا، مال حرام سے بچنا۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا ایمان والوں کی اوصاف، ایمان والوں کی خوبیاں بکھری ہوئی ہیں۔ میں نے بہت سال پہلے ایک بہت بڑے ادیب ہیں، عالم بھی ہیں، ان کا ایک عنوان پڑھا تھا ایک لائبریری میں، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے۔ ان کے مضمون کا عنوان تھا قرآن کا مطلوب مسلمان۔ بھائی، عنوان کیا تھا؟ مسلمان، قرآن کا مطلوب مسلمان۔ مجھے اور آپ کو ان خوبیوں کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں عرض کر رہا ہوں، انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا۔ مثلاً یہاں جو ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ ملے گا کن کو؟ نمبر 1 جن کے پاس ایمان ہوگا، نمبر 2 جن کا اپنے رب پر بھائی کیا ہوگا؟ بھروسہ ہوگا، نمبر 3 وہ گناہ کبیرہ سے بچ رہے ہوں گے، بطور خاص وہ بے حیائی کے کاموں سے بچ رہے ہوں گے، اور نمبر 4 اور جب ان کو غضب اور غصہ آئے تو وہ غصے میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند سمجھتے ہیں۔ نمبر 5 والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسی کلمہ کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام سورۃ الشورى ہے، مشورے والی صورت۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں
مشاورت سے چلتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنی رائے کو نہیں تھوپتا، کوئی متکبر اور خود پسند نہیں ہے، وہ انفرادی طور پر اپنا گھر، اپنی حکومت، جہاں جہاں ان کے معاملات ہیں، سینہ زوری نے اپنی رائے کوئی اہمیت دینا، ان کا یہ مزاج نہیں ہے۔ بھائی جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے کس طرح کرتے ہیں؟ آپس کے مشورے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے کیا کیجئے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک عجیب باب ہے، میں بہت سارے باتیں سیرت کے جمعے میں لانا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے اپنی جہالت آڑے آ جاتی ہے، دوسرا مجھے یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ آگے والے سوئی نہ جائیں، چونکہ ہمارے یہاں شور شرابہ سننے کو جی چاہتا ہے، علمی باتیں سننے کا ذوق قوم کا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک یہ بہت ہی اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل مسلسل کیا۔ وقتی طور جذبات کے تحت آج آپ کو جوش آ گیا، آپ نے اٹھ کے تہجد کی 12 نہیں 24 رکعتیں کھڑکا دیا آج، اور اس کے بعد 3 مہینے، یہ جذبات کے تحت ہر کوئی کام کر لیتا ہے۔ ایک دن جوش آیا، رمضان میں قرآن کی تلاوت پہ شروع ہوئے، صبح سے لے کے شام تک قرآن کریم مکمل کر لیا، اس کے بعد 5 دن کی تھکاوٹ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو شروع کیا اس کو کیا کیا؟ مسئلہ مشورہ۔ زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے مشاورت نہ کی ہو۔ بدر میں گئے مشاورت، احد میں گئے مشاورت، 2 ہستیوں سے مشاورت کرنا تو ضروری تھا۔ اللہ کے نبی ہر اہم معاملے میں جب تک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ نہ کر لیں فیصلہ نہیں کرتے۔ اور اگلی بات پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی ان دونوں بزرگوں کی عظمت ہے۔ فرمایا جس معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں میں اس معاملے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ بھائیو کون کہہ رہے ہیں؟ جس معاملے میں میں ان دونوں کو متفق پاتا ہوں میں پھر اس معاملے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور جہاں معاملات مشاورت سے طے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بندہ صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کہتے ہیں جو شورا کا لفظ لیا گیا نا، یہ عربی محاورے سے لیا گیا مشورہ۔ عربی زبان میں شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے نا، اس چھتے کا وہ حصہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ شہد، اس کو کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں جو لفظ کہا جاتا ہے شورا، مشورے کا لفظ وہاں سے اخذ کیا گیا۔ چھتا سارا ہے، کہیں مکھیوں کے انڈے ہیں، کہیں بچے ہیں، کہیں ویش، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں کیا ہے؟ شہد۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، تجربہ بکھیرا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک سب میں اپنے اپنے تجربات، اپنا اپنا علم ہے۔ اگر میں کسی معاملے میں آپ سے مشورہ لوں تو میں اتنے سارے بندوں کا تجربہ اور عقل کو اکٹھا کر کے شہد کے چھتے میں اس جگہ تک پہنچ گیا ہوں جہاں کیا ہے؟ شہد، جہاں کیا ہے؟ شہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں ان سے کیا کیجئے؟ مشورہ کیجئے۔ اللہ کے نبی مشورہ کرتے، اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہر معاملے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے معاملات میں مشورہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی سے، پریشان ہونے سے، ناکامی سے بچا لیتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے بھائی،
بڑی عجیب حدیث ہے. میرا اور آپ کا زندہ رہنا کب تک بہتر ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کب تک بہتر ہے؟ یوں کہہ لیجئے بہترین زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں. کون سے؟ جب تمہارے حکمران تم میں سے اعلیٰ ترین بہترین لوگ ہوں. نمبر 2، اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہوں. نمبر 3، تمہارے مالدار سخی ہوں، تو تمہاری زندگی بہت بہتر ہے. جب تمہارے معاملات بدترین لوگوں کے ہاتھ میں ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے جو معاملات ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، اس وقت تمہاری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی، اس میں کوئی سکون اور کوئی اطمینان نہیں رہے گا. اس لیے بھائی اپنے معاملات میں مشاورت کرنا. 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیجیے. مشورہ وہی کرنا ہے جہاں براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا ہوا نہیں ہے. بھائی مشورہ کہاں کرنا ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے پانی بہت اعلیٰ چیز ہے. بھائی پانی کیا ہے؟ لیکن اس پانی کا ایک محل ہے. اگر 1 کلو دودھ میں آپ کہیں یار زمزم کا پانی بڑی برکت والا ہے، 1 کلو دودھ میں آپ ٹوٹی میں سے پانی لے کے 5 کلو پانی ڈال دیں تو یہ بہترین ہو گیا. آپ نے صحیح چیز کو غلط جگہ استعمال کر لیا. مشورہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے 2 ٹوک حکم ہے وہاں مشورے کی گنجائش. دیکھیے حج فرض ہے، آپ صاحب استعداد ہیں کہ چلو اچھا مشورہ کریں گے. چلو اچھا کیا کریں گے؟ یہاں مشورے کی اجازت نہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 2 ٹوک حکم نہیں ہے، دنیاوی معاملات ہیں، کاروبار کرنا ہے، اولاد کا کہیں رشتہ کرنا ہے، اور کوئی معاملات ہیں، وہاں ہم مشورہ کریں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ مشورہ کریں گے اہل بندے سے. ہم بس اتنا سنتے ہیں کہ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اگلی بات نہیں سنتے کہ کس سے کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ اہل سے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، مفتی صاحب میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں. میں کہا واہ واہ، میں تو ماشاءاللہ مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر ہوں نا جو آپ کو مشورہ دوں. میں تو نماز پڑھانے والا بندہ ہوں، پڑھنے پڑھانے والا بندہ ہوں. بھائی میں تجارت کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا. آپ نے کاروباری مشورہ کرنا ہے تو اس لین کے ماہر بندے سے کرو جا کے. ہاں اگر کسی عالم دین یا کسی اللہ والے سے مشورہ کرنا ہے تو متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر کے جو آپ کو مثبت رائے ملی ہے وہ بھی لکھ لو، جو منفی ملی ہے وہ بھی لکھ لو. کسی علم والے کے پاس چلے جاؤ کہ جی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں کاروبار، مارکیٹ کے لوگوں نے مجھے یہ اس لین کی اچھائیاں بتائی ہیں، یہ اس لین کی خامیاں بتائی ہیں، آپ ان میں غور کر کے مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کس کو ترجیح دینی چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، جی مشورہ کروں نہ کروں. بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کیا رائے دوں. یا تو مجھے رہنمائی کرو کہ وہاں مثلا مفتی اعظم مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، وہ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر رہے تھے. انہوں نے بڑے سلیقے سے عرض کیا حضرت فلاں جگہ میں میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. 2 رشتے، ایک بندہ وہ ہے، ایک لڑکا وہ ہے جو نمازی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن تیز مزاج کا ہے، اخلاق کا اچھا نہیں ہے، بد اخلاق ہے. دوسرا لڑکا وہ ہے جو نماز پڑھتا بھی ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، کمیاں ہیں، لیکن وہ اخلاق کا بہت اچھا ہے. اب دیکھو دونوں پہلو پر عرض کیے، تو میں کہاں رشتہ کروں؟ مفتی عمر شفیع صاحب نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہاں رشتہ کر لیجئے. اس نے کہا جی وہ تو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، دوسرا کرتا.
فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کا اہتمام 1-2 دن میں آ جائے گا، کبھی بھی اللہ تبدیلی لا سکتے ہیں، کبھی بھی اللہ۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ 100 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہونے۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، بندے کی عادت نہیں بدلتی۔ برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف آنے میں 100 سال چاہیے، اور پہلے نماز نہیں پڑھتا اب پڑھنے لگ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی بھی اس کا رخ پھیر دیں گے، دنوں میں اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اب اس بندے نے مشورہ کیا، مثبت منفی دونوں ایک اللہ والے کے سامنے رکھے، انہوں نے اپنی مہارت سے بتا دیا کہ آپ کو کس کو ترجیح دینی چاہیے، کس کو ترجیح۔ اس لیے ہمیں ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے دوستوں میں ماشاءاللہ مشورے کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بس اس کو نہیں دیکھتے مشورہ کس سے کرنا، مشورہ کس سے کرنا۔ میں نے لطیفہ کئی مرتبہ سنا ہے، ہمارے یہاں بعض تبلیغ والے دوستوں کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا، جی ہم نے بچے کو فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ پڑھانا ہے۔ اچھا جی کیوں؟ جی آج ہمارا مشورہ ہو گیا۔ کہاں مشورہ ہوا؟ جی ہماری مسجد میں جو ہمارے تبلیغ والے دوست ہیں نا، ہم نے آج مشورہ کیا تھا کہ اس بچے کو فلاں جگہ پڑھانا ہے۔ اچھا بھائی یہ تم نے جو مشورہ کیا ہے، تم میں حافظ تھے کوئی؟ نہیں۔ تم میں عالم تھے کوئی؟ کسی نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو سارے نالائق اکٹھے ہو گئے، تو جس چیز کا مشورہ کر رہے ہو تم اس لائن کے بندے ہی نہیں، تم اس لائن کے بندے ہی، جس لائن کا مشورہ کرنا ہے اس لائن کا کرو۔ اس بات پر ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے۔ اللہ نہ کرے مجھے اگر صحت کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، میں خود کسی کو مشورہ دینے کی حیثیت میں نہیں ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی متعلقہ بندے کے پاس جائیں گے، تو بھائی مشورہ کرنا ہے کس سے؟ اہل سے۔ مشورہ کرنا ہے اہل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام اس میں صحابہ میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ ایسے بندے سے مشورہ کیا جس کے وہ معاملات ہیں، اس لیے مشورہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ایک ذریعہ ہے، خیر تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ سے ایک بات عرض کروں، متکبر، خود پسند، مغرورہ بندہ کبھی بھی مشورہ نہیں کرتا کسی سے۔ مشورہ خود ایک عاجزی کے اسباب میں سے ہے۔ دوسروں کی رائے وہی سنتا ہے جس میں کیا ہو؟ تواضع ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا کیا کہنا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جس گھر میں، جس خاندان میں جہاں بس آمرانہ مزاج ہے، آرڈر کا مزاج ہے، بس میں نے کہہ دیا جی اس طرح ہی ہونا، ہم نے تو بڑے بڑے ادارے برباد ہوتے دیکھے، ہم نے تو بڑے بڑے خاندان اس پر ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا مسلط ہو گیا، اس کا آمرانہ مزاج ہے، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں آمرانہ مزاج آ جائے، یہی نہیں کہ ہم اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ملک ہمیشہ آمرانہ انداز پہ چلتا ہے۔ کس پہ چلتا ہے؟ آمرانہ انداز میں۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاملات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو آمرانہ روش ہے یہ صرف ملکوں کو نہیں توڑتی، یہ گھروں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ بھائی کیا کر دیتی ہے؟ گھروں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، پہلے اور رشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حضور نے کیا کر دیا؟ پھر حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان حضرت علی کے پاس آئے، کہا فلاں فلاں نے اللہ کے نبی سے یہ رشتہ مانگا تھا، اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ انکار۔ تم حضور کے محبوب بھی ہو، حضور کے ہاتھوں میں پلے ہو، اور رشتہ داری میں حضور کے قریب تر بھی ہو، آپ یہ رشتہ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ وضو کروا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا،
حضرت فاطمہ سے کیا کیا؟ بس یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا، نہیں۔ اور بھائی رشتے کے معاملے، اولاد کے رشتوں کے معاملے میں شریعت کا حکم ہے مشاورت۔ ہر معاملے میں بھائی کیا کرنا؟ مشاورت کرنا۔ مشاورت سے بندے کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، ایک خوبی یہ بیان کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں کس سے طے ہوتے ہیں؟ مشورہ سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی عجیب تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو کچھ مال دیا ہے، نہیں، مطلقاً کہا جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ اس میں سارا کچھ ہی آ گیا۔ اگر اللہ نے مال دیا تو کس کو خرچ کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے تو وہ عقل بانٹتے ہیں، دوسروں کو اچھی رائے دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کو کیا کرتے؟ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو فن دیا ہے تو دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا، اگرچہ ظاہراً مراد مال ہی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں گنجائش ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو اپنے پاس نہ رکھو، اس کو کیا کرو؟ تقسیم کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ سارے خزانے بھائی کس کے پاس ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دیتے ہیں، اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندوں کے پاس جو کچھ ہے دوسروں کو دے، دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے وہ مما، اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو رزق کی شکل میں دے رکھا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا